نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی قربانی، لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ سب ذکر کریں اللہ کا نام، علی ما رزقاہم، ان پر جو اس نے دیے انہیں، من بہیمۃ الانعام، پالتو چوپایوں میں سے، فإلہکم الہ واحد، پس تمہارا معبود ایک وہی ہے، فلہ، تو اسی کے لیے ہے، اسلموا، کہ تم سب فرما بردار ہو جاؤ، وبشر المخبتین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں کو، الذین، وہ لوگ جو اذا ذکر، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ، اللہ کا، وجلت، تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، والصابرین، اور وہ سب صبر کرنے والے ہیں، کس پر، علی ما اصابہم، اس پر جو پہنچے انہیں، والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ومما، اور اس سے جو، سب سے پہلے ہم آیات کے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ البیتی، بیت، بیت اللہ، بیت المقدس، بیت الخلاء، لکلی، کل نمبر، کل کائنات، کل جہان، لیذکروا، ذکر، اذکار، تذکرہ اور مذاکرہ، اسماء، اسم گرامی، اسم مسمى، ما، ماحول، ما تحت، ماجرا، ما فوق الفطرت، من جانب، منعن، من حیث القوم، الانعام، عوام، کالانعام، فإلہکم الہ العالمین، الوحیت اور رضا الہی، واحد، واحد، توحید، موحد، وحدانیت، اسلموا، مسلم، مسلمان اور مسلمین، اسلام، تسلیم، بشر، بشارت، مبشر اور بشیر، قلوبہم، قلبی تعلق، امراض قلب، قلوب و اذہان، الصابرین، صبر، صابر، صبر جمیل، اصابہم، مصیبت، مصائب، المقیمی، قائم، قیام، مقیم اور قیامت، قوم، الصلاۃ، صوم، صلاۃ، مصلی۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، جعلنا، ہم نے مقرر کی، عتیق، ہم قدیم، بہیمہ، پالتو چوپائے، مخبتین، عاجزی کرنے والے، وجلت، ڈر جاتے ہیں، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 34 میں فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی قربانی، کس لیے مقرر کی قربانی؟ تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا، اس پر جو اس نے دیے انہیں پالتو چوپایوں میں سے، یعنی اس پر قربانی اس لیے دی گئی کہ وہ قربانی کریں اللہ کی راہ میں، اور اس تذکرہ کریں اللہ کے نام کا، اللہ کے نام کا تذکرہ ان جانوروں پر کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے قربانی کے وقت۔ اور اس کے بعد ہے، بس تمہارا معبود ایک ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے نبی، انبیاء، پیغمبر بھیجے، ان سب کی تعلیمات صرف ایک تھی کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور یہاں پر بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، معبود تمہارا ایک ہے، تم اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی تم اس کے فرما بردار اس قدر ہو جاؤ کہ صرف اسی کے احکامات کو مانو، اور اس کے احکامات کے علاوہ اور کسی کا حکم نہ مانو۔ خوشخبری سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں کے لیے، اور خوشخبری سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں کے لیے، یعنی جو اللہ کی عاجزی کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں، جو ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرامات کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخششوں کا، ان تمام چیزوں کا حقدار قرار پائیں گے۔ یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے۔ اور وہ لوگ جب ذکر کیا اللہ کا، ڈر جاتے ہیں ان کے دل،
یعنی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے ان کا دل ڈر جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں تو وہ من و ان اس کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا پتہ چلتا ہے یا عذاب کا، تو ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کریں۔ اور صبر کرنے والے اس تکلیف میں جو پہنچے انہیں، اور وہ ہر اس تکلیف میں صبر کرنے والے ہیں جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچائی جائے یا پہنچے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو کرنی پڑی تکالیف برداشت، اور اس کے بعد وہ سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور وہ پہلے نماز قائم کرنے والے ہیں، اور اس میں سے جو انہیں دیا گیا وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں، رزقناہم ينفقون، پہلے وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ان کو دیا گیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والبدن، اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا، ہم نے بنایا انہیں، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، خیرم، بہت بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ، پس تو تم سب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کا، علیہا، ان پر، صوافہ، قطار باندھے ہوئے، فاذا، پھر جب، وجبت، گر پڑیں، جنوبہا، ان کے پہلو، فکلوا، تو تم سب کھاؤ، منہا، اس میں سے، واطعموا، اور تم سب کھلاؤ، القانیہ، قناعت کرنے والے، والمؤطرہ، اور سوال کرنے والے، کذالک، اسی طرح، سخرناہا، ہم نے تابع کر دیا ان کو، لکم، تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم سب شکر ادا کرو۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یونفقون، نان و نفقہ، انفاق فی سبیل اللہ، واو، لیل النہار، رحم و کرم، شان و شوقت، من جانب، من و ان، من حیث القوم، شاعر، شاعر اسلامی، فیہا، فی الفور، فی الحقیقت، اور فی الحال، فاذکروا، ذکر، اذکار، تذکرہ اور مذاکرہ، اسما، اسم گرامی، اسم بامسمہ، علیہا، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، صوافہ، صف بندی، صف اول، جنوبہا، جانب، فکلوا، اکل و شرب، معقولات و مشروبات، اطعموا، قیام، طعام، القانی، قناعت پسندی، کذالک، کما حقہ، قلعدم، سخرنہا، مسخر، تسخیر، تشکرون، شکر، شاکر، اظہار تشکر اور شکر گزار۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، بدنا، قربانی کے اونٹ، جعلنا، ہم نے بنایا، وجبت، گر پڑیں، مؤطرہ، سوال کرنے والے یعنی محتاج۔ آیت نمبر 35 کے اینڈ میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو رزق انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور قربانی کے اونٹ ہم نے بنایا انہیں تمہارے لیے اللہ کی عظمت، یعنی قربانی کے اونٹوں کو اللہ کی عظمت، اللہ کے نشان، شاعر اللہ بنایا، اور یہ ہم سب کے لیے اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ اس سے ہم سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، یعنی ان ساری چیزوں میں، ان ساری باتوں میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بھلائی ہے۔ سو تم ذکر کرو اللہ کے نام کا، یعنی یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ جب سے ساری باتوں کا پتہ چل گیا تو اب تم سب کو کیا کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، یعنی اسی کی تسبیح، اسی کا نام، اسی کی بڑائی، اسی کی کبریائی، یہ سب کچھ بیان کرنا ہے، اور ان پر قطار باندھے، یعنی کھڑا کر کے ذبح کرو، یعنی ان جانوروں پر یہاں پہ کھڑا کر کے ذبح کرنے سے مراد ہے اونٹ کی قربانی کا واضح ذکر ہے کہ اونٹ کو جو قربان کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، یہاں پہ اس کا خاص ذکر ہے اونٹ کی قربانی کا، تو کھڑا کر کے ذکر کرو۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ جب ان کے پہلو زمین پر گر پڑیں اور ٹھنڈے ہو جائیں تو کھاؤ اس میں سے، یعنی جب وہ جانور کی خاص کنڈیشن ذبح کرتے ہوئے ہوتی ہے، وہ بیچارہ تکلیف شدت سے تڑپتا ہے، گرم خون ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ٹھنڈا جب ہو جاتا ہے تو کہا گیا کہ اس وقت تم کھاؤ اسے، اور اس میں سے اور کھلاؤ قناعت کرنے والوں کو، یعنی کھاؤ بھی
اور جو قناعت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ یعنی جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی میں اللہ تعالیٰ نے ہر حصے میں 3 حصے رکھے ہیں، ایک انسان کا اپنا، ایک اقربا کا اور ایک غربا کا، ضرورت مندوں کا۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ کھلاؤ بھی قناعت کرنے والوں کو یعنی محتاجوں کو، اور سوال کرنے والے محتاج کو یعنی جو مانگنے والا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی اسی طرح ہم نے تابع کر دیا ان چوپایوں کو تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کہ ہم نے ان چوپایوں کو، ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارے فرما بردار بنا دیا، یعنی تمہارے انڈر کر دیا۔ وہ ہر معاملے میں تمہاری بات مانتے ہیں، چاہے وہ معاملہ ہے بار برداری کا، سامان اٹھا کر لانے لے جانے کا، یا پھر اس طرح سے ان کا کام ہے کہ وہ ہمیں دودھ مہیا کرتے ہیں، یا ہم ان کے گوشت کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر گوشت کے ساتھ ہی کھالوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہ تابع کر دیا یعنی ہم اپنی مرضی سے ان سے کام لے سکتے ہیں، اس بات کا واضح ذکر کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ آگے دیکھتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز نہیں وہ پہنچتے اللہ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اور لیکن وہ پہنچتا ہے اس کو تقوی تمہاری طرف سے، كَذَلِكَ اسی طرح، سَخَّرَهَا لَكُمْ، اس نے تابع کر دیا ان کو تمہارے لیے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے نیکی کرنے والوں کو، إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ وہ دور کرتا ہے ان لوگوں سے جو سب ایمان لائے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانٍ، بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا جو بڑا خائن ہے، کفور بہت ناشکرا ہے۔ میننگز کو دیکھ لیتے ہیں، لحومها ماء اللحم، لحمیات، لحیم شہیم، لا تعداد، لا علاج، لا علم، سخرها مسخر اور تسخیر کے لیے بولا جاتا ہے، علی علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، ما ماحول، ماتحت، ماجرا، مفوق الفطرت، ہداکم ہادی ہدایت، ہادی کائنات، ہادی برحق، بشر بشارت، مبشر اور بشیر، المحسنین حسن، محسن اور تحسین، یضافع وفا، دفاع مدافعت اور دفاع، آمنو ایمان، مومن اور امن، یحب حب، حبیب محب اور محبت، خوان خائن اور خیانت، کفور کفران نعمت، اذنا اذن عام، باذن اللہ اذن الہی، یقاتلون قتل قاتل مقتول اور قتال کے لیے ہم بولتے ہیں۔ عربی کا ورڈ دیکھیے اس پیج پہ، ینالو پہنچے، دماؤہا خون، ینالوہ پہنچتا ہے اس کو، یہ عربک کے ورڈز ہیں، باقی سب ہمارے پاس سملر اور ریپیٹیڈ ورڈز ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ہرگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قربانی کا ذکر فرما رہے ہیں، جو کہ پچھلی آیت مبارکہ میں، اسی آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا قربانی کرنے کا ذکر، کہ جو قربانی کرنے والے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، اس کو کس طرح کھانا ہے، کس کس کو کھلانا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو قربانی کی جاتی ہے وہ اللہ کو ہرگز نہیں پہنچے گی، اور نہ ہی ان قربانیوں کے گوشت اور نہ ان کے خون، لیکن پہنچتا ہے اس کو تقویٰ تمہاری طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کی قربانی، ان جانوروں کی اماؤنٹ، ان جانوروں کی مالیت، قیمت، خوبصورتی کچھ بھی نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، صرف اس قربانی کا میں یہ پہنچتا ہے کہ کتنے تقوی سے، کتنے دل سے، خلوص نیت سے تم نے کی۔ اس میں دکھاوا، شوبازی، سیلفیاں، فیس بک، یہ سب کچھ تو شامل نہیں تھا جو آج کل ہم کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ہم اگر پہلی بات تو نیکی کرتے نہیں، اور اگر نیکی کرتے ہیں تو ایسی پوٹلی میں اس کو ڈالتے ہیں جس میں کہ سوراخ ہیں، ہماری نیکیاں ایسی گرتی جاتی ہیں۔ یہاں پر بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ قربانی کے موقع پر نیک کام کرتے ہوئے سوشل میڈیا کو انوالو کرنا، پکس اپنی وہاں اپلوڈ کر دینا، اور اسی طرح سے قربانی کے معاملے کو اور حج اور عمرے کے یہ سب کچھ
ریاکاری میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی نیکیوں میں خلوص نیت سے تقوی کے ساتھ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ہماری روش نہ بدلی تو یہ ہمارا حساب وہ ہوگا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کہ پیسہ بھی خرچ کریں گے ہم، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ باعث اجر ہمارے لیے وہ چیز نہیں ہوگی، باعث ندامت ہوگی۔ آگے دیکھیے، اس کو تقویٰ تمہاری طرف سے اس طرح اللہ نے تابع کر دیا ان چوپاؤں کو تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چوپاؤں کو، ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارے انڈر کر دیا، کس لیے؟ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، تاکہ تم صرف اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو اور کسی کی اس کے علاوہ بڑائی اور کبریائی نہ کرو۔ اس پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، اور اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور خوشخبری سنا دیجئے نیکی کرنے والوں کو، اور اللہ کے نیک بندوں کو، نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بے شک اللہ وہ کرتا ہے دشمنوں کو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے دشمنوں کو ان لوگوں سے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، ان سے ان کے دشمنوں کو دور کرتا ہے، ان تکالیف کو دور کرتا ہے جو ان کو اسلام کے راستے میں پیش ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر بڑے خائن کو، خیانت کرنے والے کو اور بہت ناشکرے کو۔ خیانت کرنا سے مراد یہ ہے کہ وہ عہد کی پابندی کی خیانت بھی ہو سکتی ہے، راز کی بھی ہو سکتی ہے، مال کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی خیانت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ بہت ناشکرے کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ خیانت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ناشکرے کو پسند کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک بات ناشکری سے ذہن میں آئی تو اب سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں۔ ہم عورتوں میں یہ بات بہت زیادہ ہے ناشکری والی۔ الحمدللہ خائن تو نہیں ہیں ہم، اگر کچھ ہوا تو کبھی وہ بھی تھوڑا بہت ہے قابل معافی یا قابل برداشت، خیانت سے دور رہتے ہیں ہم، اس طرح کی پولیٹکس کم کرتے ہیں۔ لیکن ایک خیانت ہم عورتیں ضرور کرتی ہیں کہ ہمیں کسی نے، دوست نے، احباب نے، رشتہ دار نے کوئی اپنا سیکرٹ دیا تو ہم فٹافٹ سے اس کو کسی ایک کو ٹرانسفر کرنا شاید لازمی سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم پتہ نہیں کون سے لیول پہ پہنچ جائیں گے، اور ہماری ریکویسٹ کیا ہوتی ہے، اس نے تو مجھے منع کیا تھا لیکن میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں، تم نے کسی کو نہیں بتانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ کا راز وہ ہے جو آپ کے اندر رہا، تب تک آپ اس راز کے محتاج ہیں، وہ آپ کے اندر دفن ہے۔ جب آپ نے کسی ایک کو دے دیا تو آپ اس شخص کے محتاج ہو گئے۔ یہ میں نے تھیم بتائی ہے آپ کو، ایکوریٹ ورڈنگ نہیں بتائی۔ اور اسی طرح سے دوسری بات جو ہے وہ بھی عورتوں میں ناشکری والی، مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات سیر کرنے کو گئے، آسمان نے، دنیا پر آپ نے جنت، دوزخ، ہر چیز کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات ہوئی، تمام انبیاء کی امامت میں نماز ادا کی، تو آپ نے دیکھا کہ دوزخ میں عورتوں کی کثرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو وجہ یہ بتائی گئی کہ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں، کس وقت اگر پوری زندگی وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں اور کوئی ایک معاملہ ایسا آ جائے کہ وہ کسی چیز سے محروم رہ گئی ہیں، تو وہ کہتی ہیں ہم نے تو کبھی سکھ پایا ہی نہیں۔ اس طرح کی ناشکری ہم عورتوں میں بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری برائیوں سے محفوظ رکھے اور پکا اور سچا تقوی والا مسلمان بنائے، اور ایسے مسلمانوں سے ہمیں، ایسی کیٹیگری سے ہمیں نکال لے کہ جن کی جو ہے نیکیوں کی تھیلی جس میں سوراخ ہیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔